السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے دن ہم لوگ مل کر ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں اکٹھے، اور وہ سفر جو ہے وہ ہے جنت کے پتے۔ جنت کے پتے جو ناول ہے وہ نمرہ احمد نے لکھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہ ناول پڑھ کے سناؤں گی اور آپ سب میرے ساتھ یہ ناول کا سفر تمام کریں گے۔ تو اب ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بھل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ ٹھوری تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بھری بھری مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلیاں ٹھہر گئیں۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کی لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی اضطراب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گریں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا تراش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اسے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھا کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس منڈس اسکیچنگ پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پرے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈسٹو نے نہیں، بلکہ ترکی کی سبحانیہ یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبحانیہ کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبحانیہ میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی اسکارف نہیں لیتا۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ ہاں ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے، اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سوین پھوپھو رہتی ہیں نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں، سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔
الوداع کلامات کہہ کے اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیص اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں اونڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھے کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ بوتل وہیں سلیب پر رکھ کر اس نے اس طرف آئی۔ وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہیں تھا، بس کورئیر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانیہ۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانیہ جا رہی ہے؟ خط پہ تو 1 روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے ملی تھی۔ جو بات اسے آفیشیلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی، تو اس شخص کو 1 روز پیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانیہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کورئیر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کر بکے اور لفافے اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرست کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کی پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئے۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گا، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھرے کھرے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں میرا نام نہیں ہے۔ اور میرا؟ صرف تمہارا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اور انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی حتیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے وقتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ، داہر بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے، اور ہمارے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہے، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اسے وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیص اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیص کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا، بال کمر پر گر رہے تھے، اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا اور انگیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ارم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہیں تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لائی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اس سے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پہ ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر آئی تھی، کاسنی لمبی قمیص اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا۔ ہیلو زارا۔ بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کیا۔
حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں نہیں خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم؟ تم سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا؟ تبھی اور ہاں حیا بتا رہی تھی آپ لوگ کا ترکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا۔ وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بےحد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم؟ سیلس مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنجوں کے پل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤنٹ پہ بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم؟ بہت مودب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلس مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا، جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجیے۔ سیلس مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتیں۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پہ سیلس مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقایا رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلس مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچا۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپو تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار قہقہ لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکیڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بند سنور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ یہ ایک معمر خاتون تھی، برس سے چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لے۔ رات کے دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ میں نے یہ آڈیو بک ریکارڈ کر کے اپنی فرینڈ کو بھیجی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس میں سبحانیہ یونیورسٹی نہیں ہے، اٹس سبحانجی یونیورسٹی۔ میں نے یہ ناول فرسٹ ٹائم پڑھا اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کو آپ سبحانجی پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو پلیز اگنور کیجیے گا، نیکسٹلی ایسا نہیں ہوگا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔